اے لوگوں ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو جیسا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات کے اعتبار میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہاں وہ اللہ، اس ایک اللہ کو مانو اور اس ایک اللہ کی مانو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور ایک تو اصل زندگی مرنے کے بعد آنے والی ہے، جس زندگی میں ارے یہ فوٹو لینا بند کرو، کیا یہ طرح کھیل بنا رکھا ہے؟ انہیں روکو، ان کے پاس بیٹھنے والے روکتے بھی نہیں۔ اس کے گناہ کا پتہ تو موت کے بعد چلے گا، ایک شوق ہو گیا فوٹو لینے کا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، پہلی بنیاد یہ ہے جب تک ہمارا دل کا یقین صحیح نہیں ہوگا وہاں تک ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہماری زندگی صحیح نہیں ہوگی۔ زندگی کے صحیح ہونے کا تعلق تو دل سے ہے۔ دل میں جس کا ڈر آئے گا آدمی اسی کی نافرمانی سے بچے گا، اور دل میں جہاں سے زندگی کے مسائل کا حل سمجھ میں آئے گا آدمی وہیں دوڑے گا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان پر سالہ سال تک محنت کی اور اپنے دل کے یقین کو صحیح بنایا۔ پہلے دل کا یقین صحیح ہونا چاہیے۔ جب دل کا یقین صحیح ہوتا ہے تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب انسان کے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو صحیح بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ وہاں سے ہے، مسئلہ کسی سے نہیں ہے۔ اوپر سے فیصلے آتے ہیں سب، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے زمین کا نظام وہ چلاتا ہے۔ ہاں فیصلے وہاں سے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ شانو زمین والوں کے لیے کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو اس فیصلے کو لے کر فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، فرشتہ اس فیصلے کو لے کر آتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد پھر اللہ کا یہ فیصلے کا اعلان کرتا ہے، اے دنیا کے انسانوں، آج سے تمہارے رب کا تمہارے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ ہوگا، انسان کے دنیا کی حکومتیں کچھ بھی تدبیریں کریں، صحیح کا تدبیر کرتی رہیں، ہوگا وہی جو آسمان سے فیصلہ ہوگا۔ یہ ان کے فیصلوں سے کچھ نہیں ہوگا، اوپر کے فیصلے سے ہوگا، اور اوپر کا فیصلہ ہمارے اعمال پر آتا ہے۔ جیسے ہمارے اعمال آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا رکھے ہیں جو اس کی 24 گھنٹے کی زندگی کا ریکارڈ تیار کرتے ہیں۔ ہاں صبح کے فرشتے الگ ہیں، شام کے فرشتے الگ ہیں۔ صبح کے فرشتے دن بھر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ تیار، وہ لکھ کر لے کے جاتے ہیں آسمان پر، اور رات کے فرشتے عصر میں آتے ہیں جو رات کے انسان کے جتنے اعمال حرکتیں ہیں اسے محفوظ کرتے ہیں، اور یہ صبح شام کے فرشتے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ ہاں فجر کی نماز میں جو فرشتے آئے ہیں وہ دن بھر کا ریکارڈ تیار کر کے عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اور رات کے فرشتے عصر کی نماز میں حاضر ہو کر ان سے ملتے ہیں۔ عصر ہو کے آئے ہوئے فرشتے فجر کی نماز میں رات بھر کا پورا ریکارڈ لے کر
پھر وہ عصر کے بعد وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اور دن کے فرشتے پھر اپنے ریکارڈ تیار کر کے فجر کی نماز کے بعد وہ بھی اپنا ریکارڈ لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، وہ مسئلہ یہ نہیں جو لوگ آج دنیا کے لوگ سوچ رہے ہیں، مسئلہ وہ ہے جو نبیوں نے بتایا ہے کہ دنیا کے حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کے انسانوں سے نہیں ہے، دنیا کے حالات کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کا ضابطہ دنیا کے حالات کے بنانے بگاڑنے کا ملک و مال اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کے علوم اور دنیا کے انسانوں کی جو سوچ ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انسانوں کے حالات کے بنانے اور بگڑنے کا جو اللہ کا ضابطہ ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اگر جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہیں؟ انسان کا اپنے جسم کا استعمال، یہی عمل ہے۔ اس کے آنکھ کا دیکھنا، اس کے زبان کا بولنا، اس کے کانوں کا سننا، اس کے دماغ کا سوچنا، اس کے پیروں سے اس کا چلنا، ہاتھ کا ہاتھ سے پکڑنا، یہ تمام اعمال ہیں، اور ان اعمال کے اوپر آسمان سے فیصلے آتے ہیں۔ اگر انسان محنت کر کے اپنے جسم کے استعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرے گا، اپنی دکان میں، کاروبار میں، اپنے گھر میں، باہر میں، دوستوں اور احباب کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی یہ ہو وہاں یہ اپنے جسم کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالی شان ہو اس کی زندگی کے حالات کو بنا دے گا، چاہے اس کے پاس ملک و مال ہو یا نہ ہو۔ کرنے والے ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کو کرنے کے لیے کوئی دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، وہ تو کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کر کے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے ناراض ہو کر آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا آگ سے کہہ دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بس تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی۔ بس کہنا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے انسانوں کے حالات بناتا ہے۔ ہاں، بگڑے ہوئے حالات کو وہی بناتا ہے اور بنے ہوئے حالات کو وہی بگاڑتا ہے، اعمال پر۔ اس لیے میرے دوستو، حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے ایمان سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کیا سیکھا؟ کہ اپنے دل سے خدا کے ما سوا کا خوف اور تأثر ہم نے نکالا۔ یہ جو 360 بتوں سے ہونے کا تأثر جو ان کے دلوں میں تھا، اس کو پہلے نکالا اور ایک اللہ کی ذات عالی کا تأثر دل میں پیدا کیا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہیں سے نفع اور نقصان کا تعلق ہے، اور انسانوں کی زندگی کے بنانے بگاڑنے والا ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، یہ ایمان پہلے بنایا، پھر فرمایا پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن۔ القرآن تو اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن شریف جو ہے میرے دوستو، یہ تو اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ ہاں، اس قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اللہ اپنے پورے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ ہاں،
قرآن پاک میں اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا، سب کے لیے یہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان والا اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور بناتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا، نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کے معنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، کمائی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق کمائی نہ ہو، خرچ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق، کھانا پینا سونا زندگی کا ہر کام اس میں اللہ کی مرضی پر یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔ جب آدمی اپنے اعمال کو درست کر دیتا ہے اور اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اطاعت خداوندی پر زندگی گزارتا ہے، تو پھر آسمان سے اللہ کا اس کی زندگی کے بنانے کا فیصلہ آ جاتا ہے، اس کے حالات بنتے ہیں۔ صحابہ نے ایمان سیکھا 11 سال تک مکی زندگی میں، کوئی حکم نہیں تھا، مکی زندگی میں آسمان سے قرآن اترتا تھا، ایمانیات کی لائن کا، مغیبات کا، جنت اور جہنم کے تذکروں کا، اللہ کی قدرت کے تذکروں کا، وہ قرآن کے اللہ اپنی کتنی بڑی قدرت والا ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے دنیا میں کیا کیا اپنی قدرت سے کیا ہے۔ یہ پورے حالات اور یہ پورے اللہ کی قدرت کے واقعات اور جنت اور جہنم جو حقیقی جگہ ہے انسانوں کی موت کے بعد، اس کے تذکرے اور اگلی امتوں کے تذکرے کہ اس امت سے پہلے جو اگلے نبیوں کی امتیں آئیں، انہوں نے جب اللہ کی اطاعت کی تو ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، ان کی زندگی کیسے بنائی۔ یہ قرآن پاک مکہ میں اترتا رہا اور صحابہ اس قرآن پاک کو اپنی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر سنتے رہے اور اس کے مذاکرے کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارتے رہے، یہاں تک کہ یہ اندر دل میں اتر گیا۔ اصل تو دل میں اترنا ہے، جب تک دل میں کوئی چیز نہیں اترتی آدمی کا قدم نہیں اٹھتا۔ ایک آدمی یہاں سے کراچی جانے کے لیے راستہ کسی سے پوچھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا، پوچھتا ہے کہ بھائی کراچی جانے کے لیے کیا راستہ، یہ 2-4 راستے ہیں، کون سا راستہ کراچی جائے گا؟ اگر وہ فوراً جواب دے گا کہ بھائی کراچی کے جانے کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں سے پہنچ جاؤ گے۔ اب اس نے جواب دیا، اس نے سنا اور یہ بات اس کے دل میں اتری کہ یہ بات صحیح ہے، تو یہ اس راستے پر چلا جائے گا۔ اور اگر اس کے کہنے کے بعد اسے ذرا بھی شک رہا دل میں کہ پتہ نہیں، اس کو پتہ بھی نہیں کیسے کہہ رہا ہے، تو یہ اس کا قدم چلے گا نہیں، پھر دوسرے کو پوچھے گا، یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جائے گا کہ یہ جو بتا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو اب یہ چلتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں بھی جس کاروبار میں کچھ دفعہ ملنے کا یقین اندر نہیں ہوتا، دل میں جب تک یقین نہیں ہوتا تھا آدمی اس کی طرف اپنا قدم نہیں بڑھاتا، چاہے لوگ کچھ بھی کہیں۔ اندر اصل یقین ہے، یقین کی بنیاد پر آدمی قدم اٹھاتا ہے۔ ایسے اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے یقین دل میں یہ آئے کہ اللہ کی ماننے میں میری کامیابی ہے اور اللہ کی بات کو نہ ماننے میں میری ناکامی ہے۔ یہ جب تک دل میں نہیں اترے گا
آدمی اللہ کی اطاعت پر نہیں آئے گا اور اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچے گا۔ ہاں، یہ یقین پہلے بنانا ہے۔ مکی زندگی میں 11 سال تک اس کو بنانے کی محنت کی گئی ہے۔ ہاں، بتوں کا یقین دل سے نکالا اور ایک اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں بسایا، اس کی بڑائی اور عظمت کو اتنی بسائی دل میں کہ اللہ کے ماں سوا ہر مخلوق کی عظمت دل سے نکل گئی۔ جب اندر یقین بنا اور یقین بن گیا تو پھر آسمان سے احکام آئے، تو احکام پر زندگی گزارنا آسان ہو گئی، اور دل میں یقین اترتا ہے۔ یقین کی جگہ دل ہے اور دل اندر ہے۔ دل میں جانے کے راستے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے اور دماغ ہے۔ یہ ہے، یہ 4 راستے جہاں استعمال ہوں گے۔ زبان جو بولے گی، آنکھیں جس نگاہ، آنکھوں کو آدمی جس ارادے اور جس سوچ کے ساتھ آنکھ سے دیکھے گا اور دماغ سے سوچے گا اور کان سے سنے گا، یہی چیزیں دل میں اترے گی۔ اللہ سے ہونے کو بولنا، حضرت مولانا عشا فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے راستے میں نکل، اپنے گھر بار کو، دنیا کے شغل کو چھوڑ اور اللہ کے راستے میں نکل، اور اپنی آنکھوں کو ایمانی آنکھ بنا، ایمان کے اعتبار سے دے۔ تیری آنکھ جہاں سے دیکھ رہی ہونے کو، وہاں سے ایمان کی نگاہ سے دیکھ کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں پیدا مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، یہ اپنی ذات سے وجود میں نہیں آئی، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ دنیا میں جیسے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے، اور یہ دنیا سے اپنا وجود ختم کرنے میں اور فنا ہونے میں بھی یہ اللہ کی محتاج ہے۔ ہاں، یہ ایمانی نگاہ، ان چیزوں سے دیکھنا، اس سے جو ہوتا نظر آ رہا ہے وہاں یہ کہے آدمی نہیں، یہ تو محتاج ہے، یہ اپنے وجود میں محتاج ہے، جیسے اپنے وجود میں محتاج ہے ایسے نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے، یہ اپنی ذات سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نگاہ سے دیکھنا دکان کو، کاروبار کو۔ ہاں، دکان کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن دکان کو صحیح یقین کے ساتھ دکان کرنا، تجارت کرنا صحیح یقین کے ساتھ۔ کھیتی باڑی اور زمینداری اس سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن یہ صحیح یقین کے ساتھ۔ اگر صحیح یقین کے ساتھ یہ چلے گا تو پھر دکان میں جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ نے منع کیا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے کاروبار میں غلط کام نہیں کرے گا، ہاں، خیانت نہیں کرے گا، ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، اللہ نے منع کیا ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزو، اپنی زندگی کے ہر موقع پر آدمی اللہ کی اطاعت پر آئے گا جب اس کے اندر یقین یہ بنے گا کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور اللہ ہی حالات کے بنانے والا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت سے دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ میری زندگی بنائے گا، اور میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اللہ میری زندگی اجاڑے گا۔ یہ یقین اندر اتر جائے، یہ اس کی محنت ہے۔ ابھی ہم اپنے ماحول میں یہ اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں، ہماری آپس کی باتیں، فلاں سے ہوگا، فلاں کرے گا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یہ نہیں، اللہ کریں گے، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے،
اور سب اس کے تابع ہے۔ یہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کو بولنے کی مشق کرے، ہاں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی کو سنیں اور تنہائی میں بیٹھ کر اسی کو سوچیں، اللہ کی قدرت کو، کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اس نے کروڑوں کروڑ انسانوں کو اپنی قدرت سے بنایا، پیدا کیا ہے، اور کسی ایک کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو اپنی قدرت سے تھام رکھا ہے، اور وہ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے اوپر اٹھا ہوا ہے۔ اپنی زمیندار اپنی زمین میں جائے تو اللہ کی قدرت کو سوچے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین کو پھاڑا اور اس میں سے بیج کو نکالا باہر، اور اس زمین کے ذریعے میں نے تھوڑے دانے ڈالے تھے، اس کو کئی گنا بنا کر اسی نے دیا، وہ کر رہا ہے۔ اسی زمین میں گیہوں ہے، اس کا مزہ الگ ہے، اسی زمین میں چاول ہے، چاول کا مزہ الگ ہے، اسی میں باجرہ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، ہوا دھوپ سب ایک ہی ہے، لیکن تمام کی شکلیں الگ ہیں، تمام کے ذائقے الگ ہیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، اس سے ایمان بنتا ہے۔ یہ جو دوستوں دعوت و تبلیغ کی محنت کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے انسانوں کے یقین اور ایمان بننے کے لیے جو محنت آپ لائے ہیں، اس محنت کو زندہ کیا جائے، اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ ہاں، اور یہ 4 اعمال ہیں، آپ کی محنت کے اعمال 4 ہیں۔ دعوت اللہ، اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی یکتائی کو بولنا، ہاں اسے بولو، اسے سنو، اسے سوچو، ہاں تاکہ یہ اندر اترے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین۔ ہاں دل اصل دل ہے، دل جہاں ہوتا ہے نا آدمی وہی جاتا ہے۔ ہاں دل جہاں ہو وہی آدمی کا قدم اٹھتا ہے میرے بھائیوں۔ دل میں جب تک اللہ کی ذات و صفات کا یقین نہیں آئے گا اور ہمارا یقین صحیح نہیں ہوگا، آج ہماری زندگیاں جو بگڑی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہمارے دل کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا، اب یہ یقین جب دل میں آ گیا ہے تو آدمی مال کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا کر لے گا۔ جھوٹ بولنے سے مال زیادہ ملے گا تو آدمی جھوٹ بولتا ہے، ہاں زیادہ میں کاروبار کروں گا تو مجھے زیادہ مال ملے گا، یہ یقین اندر کا ہے۔ تو کاروبار کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے پیسے قرضہ لیتا رہے گا اور ادا نہیں کرے گا، وہ ادا کرے گا دے دوں گا، لیکن ادا نہیں کرے گا، کاروبار میں لگاتا رہے گا، یقین غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزو، ہم سب کو سب سے پہلے اپنے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو بنانے کے لیے یہ غلط ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں، 24 گھنٹے خدا کے غیر کو بولنا، سوچنا، اسی کے تذکرے کرنا اور اسی میں مشغول رہنا، یہ جو ہے اس کو چھوڑ کر پھر میرے دوستو ہمیں ایک ایمانی ماحول بنانا ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تو اپنے اس بگڑے ہوئے ماحول سے نکل، اللہ کے راستے میں نکل، اور مسجد کی 4 دیواری میں ایک نئی دنیا بسا،
اور اس دنیا میں ایمان کو بول، اللہ کو بول، آخرت کو بول، موت اور مرنے کے بعد کی زندگی کو بول، اسی کو سن، اسی کی دعوت دے، اور اسی میں آپس میں اس کو بیٹھ کر سوچو، جس سے تیرے اندر کا یقین صحیح ہوگا۔ مسجد میں چار دیواری میں ایک نئی دنیا قائم کرنا، اسی لیے کہتے ہیں نا، جماعت میں نکل کر دعوت دو، زبان قبول ایمانی بناؤ، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو اور فضائل کو سنو، آخرت کو سنو، اللہ کس عمل پر کیا دیتا ہے اس کو اتنا سنو کہ اس عمل پر یہ ملنے کا یقین تمہیں مل جائے، اندر اتر جائے، تاکہ اس عمل کو کرنا آسان ہو جائے گا۔ آخرت، آج ہمارے محترم ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور موت کو ہم نے بلا رکھا ہے۔ دن بھر میں ہم 5-10 مرتبہ بھی موت کو نہیں بولتے کہ بھئی ایک دن مرنا ہے اور مر کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اعمال پر آخرت کا مسئلہ ہے، یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم ہے، اس کا تعلق اعمال سے ہے، اور اعمال کے لیے اللہ نے دنیا کی زندگی دی ہے عمل بنانے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ملے گی۔ اور عمل بنانے کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو طریقے دیے ہیں۔ آپ نے کاروبار سے نہیں روکا، لیکن کاروبار عمل بن جائے، اب ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور کاروبار سے آدمی اللہ کا تعلق حاصل کر لے، اس کے لیے آپ نے کاروبار کرنے کا طریقہ بتایا، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، تجارت کرنا، اور اس کے طریقے آپ نے امت کو سمجھائے۔ ایسے زندگی کا ہر کام آپ نے اس کا طریقہ بتایا، وہ طریقہ اگر اس کام میں آ جائے گا تو وہ کام عبادت بن جائے گا۔ ہمارا کمانا بھی عبادت بن سکتا ہے، بشرطے کہ صحیح یقین کے ساتھ اور حضور والے طریقے کے ساتھ ہم اس کام کو کریں گے تو وہ کام ہمارا عبادت ہے۔ ہمارا بال بچوں کی پرورش کرنا یہ عبادت ہے۔ ہاں، ہمارا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ دین کے تذکرے کرنا اور ان کے ساتھ آخرت کی فکر کی باتیں کرنا یا ایک دوسرے کی خیر خواہی کی باتیں کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کے راہ میں نکلنے کے معنی یہی میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو اتنا بنائیں کہ وہ ایمان ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے۔